آج آپ کی ملاقات کروانے لگے ہیں ایک گورے لونڈے لپاڑے سے. عشق پھوٹ رہا ہے, وہ کہتا ہے سانو دے دیو خان. سینئر رینک پرسن جاوید چودھری صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ لونڈے لپاڑوں والی حرکت ہوئی ہے. بشرا بی بی کے سابق خاوند میں سے جو بیٹے ہیں وہ اپنی والدہ کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئے. ان دونوں لڑکوں کو فوج نے ننگا کر کے مارا. ویسے تو یہ گھٹیا حرکتیں ہیں, مگر آپ کو تو معلوم ہے فوج کا ورکرز کنونشن ہو رہا تھا پی ٹی آئی کا. اس دوران کافی بدنظمی دیکھنے میں آئی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, یہ ویڈیو بڑے مزے کی ہونے جا رہی ہے. آپ کو آج آپ کی ملاقات کروانے لگے ہیں ایک گورے لونڈے لپاڑے سے. ویسے تو لونڈے لپاڑوں کے بارے میں ہم آپ کافی ذکر کرتے ہیں, لیکن یہ والا جو ٹائپ ہے یہ آج تک آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا. یہ ہماری گارنٹی ہے, گورا لونڈا لپاڑا. تو جس طرح چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ لوکل بنی ہوئی ہے, یہ امپورٹڈ ہے. تو یہ امپورٹڈ گورا لونڈا لپاڑا جو ہے نا وہ بھی مارکیٹ کے اندر آ گیا ہے, اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا ہے. اور کہانی بڑی مزے کی ہے, اس میں بڑے مزے کا ٹوسٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سینئر رینک پرسن جاوید چودھری صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ لونڈے لپاڑوں والی حرکت ہوئی ہے. وہ معاملہ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے, ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور میں خاص طور پہ ہماری جو ریسرچ ٹیم ہے میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, جنہوں نے کونے خدروں سے بیٹھ کے جو ہے نا اس قسم کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز نکالی. بڑے شرارتی ایوی سارے لونڈے لپاڑے گنے, یہ بڑے شرارتی لڑکے ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں نا ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال کے لے آتے ہیں. تو یہ ساری انٹرسٹنگ چیزیں, اب ذرا کہانی بڑی مزے کی ہے تو اینڈ تک دیکھیے گا. لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, کیونکہ اب ہم صرف تقریباً کوئی چند ہزار سبسکرائبرز دور رہ گئے ہیں 9 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ سے. تو آپ کی مدد درکار ہے, سبسکرائب ضرور کیجیے. اور لیفٹ رائٹ پہ پوچھ لو کہ کسی نے نہیں کیا ہوا سبسکرائب تو اسے بھی سبسکرائب کروائیے, اور بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز بھی مل سکیں. اور آپ کو اگر ویڈیو پسند آئے اسے لائک ضرور کیجیے گا, بلکہ میں آپ سے خود ہی ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, کہانی شروع ہونے لگی ہے جناب. یہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیے گا, یہ بندہ ہے جناب, یہ تصویر اس کی دیکھیں, سوٹڈ بوٹڈ گورا آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ یہ بتاتا ہے کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے اس نے 2017 ستمبر کے اندر جو ہے یہ ٹویٹر کے اوپر جوائن کیا. نام ہے اس کا جان برکس. ٹھیک ہے جی, جان برکس اس کا نام ہے, اور اس کی لوکیشن جو ہے وہ لنڈن کی اس نے شو کی ہوئی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کو قبل شوزب صاحبہ, شاہین سبائی صاحب, غضنفر عباس, مطلب کئی لوگ جو ہیں, یہ جن کو میں فالو کرتا ہوں ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں, جان برکس کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. اچھا جی, یہ جو جان برکس بھائی ہے نا ساڈا, اس کی تھوڑی سی آپ کو ذرا ٹائم لائن کو نا ذرا شروع سے ذرا دیکھنا پڑے گا. میں صرف 4-5 ٹویٹیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جان برکس جو ہے نا وہ عمران خان صاحب سے بڑا پیار کرتا ہے, بہت عشق کرتا ہے, بلکہ عشق. 10 جنوری کو عمران خان صاحب کی تصویر ٹویٹ کرتا ہے, 10 جنوری 2023 کو لکھتا ہے عمران خان دا ادر نیم آف ریزسٹنس, آئی تھنک نو ون کین ڈیفیٹ ہم. واہ وے جان برکس, تیری کیا بات ہے. دوسرا ٹویٹ پھر وہ دوبارہ 10 جنوری کو کرتا ہے. جان برکس وہاں سے جو ہے وہ عشق کر رہا ہے عمران خان صاحب سے. پھر لکھتا ہے فارمر پی ایم آف پاکستان اینڈ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان's telethon transmission for flood victims discussed and praised at Geneva conference #عمران خان. کیا بات ہے. اس کے بعد ایک اور تصویر اگلے دن اینا ویلا ہے جان برکس کے, اگلے دن پھر ٹویٹ کرتا ہے عمران خان کے بارے میں. عمران خان a simple man with a big heart and mighty courage. کیا بات ہے. اس کے بعد اگلے دن پھر ٹویٹ کرتا ہے 12 جنوری کو, ویلا بیٹھا ہے جان برکس نے, دنیا جانتا کوئی کام نہیں ہے, صرف عمران خان کی ٹویٹیں کر رہا ہے وہ. پھر لکھتا ہے ہسٹری ول بی ریمبرڈ اینڈ ہاؤ ہی از پلئنگ پولیٹیکل میچ ود پیشنس اینڈ انٹیلیجنس. عمران خان از دا ریئل گیم چینجر آف پاکستان پالیٹکس. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک اور ٹویٹ کرتا ہے 12 تاریخ کو, I have been trained to fight and till my last breath I will not give up. A mission has no time frame. عمران خان 2016. اور عمران خان صاحب نے جناب لیدر جیکٹ پہنی ہوئی ہے, ڈارک گلاسز, یہ تصویر جو ہے وہ پوسٹ کی جاتی ہے. اس کے بعد بھائی جو ہے وہ 5 دن کا گیپ لیتا ہے, 17 جنوری کو ایک اور ٹویٹ کرتا ہے You have found a great leader like عمران خان, too late, don't lose him so early. کیا بات ہے جان برکس تیری. اس کے بعد 20 جنوری کو 3 دن کے بعد پھر ٹویٹ کرتا ہے عمران خان کی تصویر لگا کے, عمران خان is the great leader of Pakistan who strives day and night to lift his nation out of poverty and backwardness. عشق ہو گیا ہے جان برکس کو, عشق پھوٹ رہا ہے, وہ کہتا ہے سانو دے دیو خان, اسی اتنے لنڈن لے کے آئیے انہوں. بہرحال اس طرح کی بہت سی ٹویٹس ہیں. یہ جنوری سے کہانی شروع ہوتی ہے اور جان برکس دے دھڑا دھڑ عمران. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا یہ بلو ٹک ہے, یعنی ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کاروائی دیکھیں
کہ یہ کیسی کاروائی جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے کہ ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے. اچھا, کہانی میں ٹوسٹ کہاں سے آنا شروع ہوتا یہ ہے کہ ابھی یہ 13 اگست کو, آج سے چند ماہ پہلے 13 اگست 2023 کو یہ ٹویٹر پول ڈالتا ہے اور اس میں لکھتا ہے ہو از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان, شہباز شریف, عمران خان, بلاول بھٹو زرداری, جہانگیر ترین. 12,348 ووٹ ڈلتے ہیں اس پول کے اندر اور 97% لوگ کہتے ہیں جناب عمران خان ول بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر. جان برکس لندن تو بہ کے جو پول پاندہ پہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگلی کاروائی ہوتی ہے 29 نومبر کو بھائی جو ہیں وہ ایک اور ٹویٹر پول ڈالتے ہیں جان برکس. اوپینین پولنگ فار دا پاکستان جنرل الیکشن 2024, ہو ڈو یو سپورٹ؟ پہلی چوائس عمران خان, دوسری چوائس نواز شریف, تیسری چوائس ادرز. 7,948 ووٹ بھائی کو ڈلتے ہیں اس پول کے اندر. 97% لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. جی بڑی بات ہے. اس کے بعد بھائی ایک تیسرا پول ڈالتا ہے 3 دسمبر کو, آج سے چند دن پہلے, اور کوئی 2,41,000 ووٹ اس کے اندر ڈل جاتا ہے. اور اس پہ سوال ہوتا ہے ہوز ورلڈز موسٹ کرپٹ پولیٹیشین لیڈر ایور. پہلے نمبر پہ نواز شریف کا نام ڈالتے ہیں, دوسرے پہ ولادیمیر پیوٹن, تیسرے پہ سلمان بن عبدالعزیز اور چوتھے نمبر پہ نریندر مودی. اچھا, لیکن اس میں ٹوسٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر نریندر مودی 49.5% ووٹ جو ہے وہ حاصل کرتا ہے اور نواز شریف جو ہے وہ نمبر 2 کے اوپر آتے ہیں 46% کے ساتھ. اس کے اوپر میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں, اس کو ابھی ذرا یہیں پہ روک لیجئے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کی ذرا تحقیقات شروع ہوتی ہیں کہ یار جان برکس کیوں اس کو اتنا عشق ہو رہا ہے لنڈن سے, یہ کیوں اتنا مرا جا رہا ہے عمران خان کے لیے, اور عمران خان کے لیے پولز ڈال رہا ہے, تصویریں ڈال رہا ہے, وہ تو کتنا سونا ہے گا, وہ تیری کیا بات ہے جب آئے گا عمران. ہم نے کیا کیا کہ یہ جان برکس بھائی جو ہے گورا لونڈا لپاڑا, اس کی ہم نے تصویر نکالی اور تصویر نکال کے نا ہم نے اس کو ذرا سرچ کیا یہ جان برکس کون ہے. تو پتہ یہ لگا کہ جان برکس بھائی جو ہے نا یہ ایکچولی جینز بش اس کا نام ہے, اور یہ ایک کمپنی ہے HVS. یہ بھائی جینز بش جو ہے وہ اس کے اندر کام کرتا ہے. یہاں سے تصویر اٹھائی گئی ہے اور یہاں سے تصویر اٹھا کے نا جان برکس کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنا دیا گیا ہے. لونڈے لپاڑے وہی. اور وہ بیچارہ جینز بش جو ہے اس کو ککھ نہیں پتا, اس کو کچھ نہیں پتا کہ وہ پاکستانی پولیٹکس پہ دے دڑاڑ ٹویٹ پہ ٹویٹ جو ہے وہ کیے جا رہا ہے, اور عمران خان کے لیے جو ہے نا وہ ڈل رہا ہے. اتنا عشق آ گیا, اس کی آنکھوں سے عشق ٹپک رہا ہے. اور یہ جینز بش جو اصل آدمی ہے یہ بیسکلی وائس پریزیڈنٹ ہے HVS ایگزیکٹو سرچ اینڈ بیسڈ ان دا امیریکاز, اور یہ بیسکلی ہوٹل مینجمنٹ اور ٹورزم کی جو انڈسٹری ہے اس سے یہ منسلک ہے یہ بندہ, اور یہ بیچارہ وہاں پہ کام کرتا ہے. ایدی بیچارے دی تصویر ادھر چکی, کسی نے چک کے کسی لونڈے لپاڑے نے ٹویٹر کا اکاؤنٹ بنایا, اور وہ اس کا کام تھا صرف اور صرف عمران خان کی تعریفیں کرنا اور اس قسم کے ٹویٹر پول ڈالنا. اچھا, اب 1 منٹ کے لیے وہ جو پول تھا جس میں نے کہا تھا میں تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں, جس کے اندر نریندر مودی بیسکلی جو ہے وہ زیادہ ووٹ لے گیا, مجھے یہ پتہ لگا کہ صرف اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہوا ہے کہ باٹس کے ذریعے بھی جو ہے وہ ووٹنگ کروائی جاتی ہے, اور یہ جتنے پولز اس قسم کے ہوتے ہیں یہ اوتھینٹیکیٹڈ نہیں ہوتے, ان کے اندر کافی ہیرا پھیری ہوتی ہے. میں بھی پہلے اس قسم کے پولز ڈالتا تھا, لیکن پھر مجھے پتہ لگا کہ ان کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. تو ہوا یہ کہ اس میں اب مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں انہوں نے اس کے اندر انٹرسیپشن مارا اور نریندر مودی کو جو ہے نا ووٹ ڈلوانے شروع کر دیا کہ جناب وہ سب سے کرپٹ آدمی ہے, اور اس طرح تقریباً 3% کے مارجن سے جو ہے وہ نریندر مودی کو سب سے کرپٹ پولیٹیشین جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ بیسکلی اس ملک کے ساتھ پچھلے 10-11 سال کے اندر کس طرح ہمارے نوجوانوں کو, ینگسٹرز کو جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, اس قسم کی لونڈے لپاڑوں والی حرکتوں سے نا ان کے دماغ خراب کیے گئے ہیں. اب ایک عام آدمی, ایک لے مین وہ کھولے گا, وہ دیکھے گا ہے جان برکس گورا کہہ رہا ہے, صحیح کہہ رہا ہے, گورے نے کہتا ہے عمران خان بڑا چنگا ہے گا, ہاں جی بڑا چنگا ہے گا. یہ 10-11 سال کی جو ہے نا یہ پولیٹیکل برین واشنگ ہے جس کی وجہ سے آج کہانی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ دے دڑا در آپ اس پہ ٹاکی ماری جا رہے ہیں اور اب گند نہیں صاف ہو رہا, اور اب آپ جو مرضی کر لیں
ان کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے جی گورے نے بھی تعریفیں کی ہیں, اس نے بھی تعریفیں کی. ایسی ایسی فیک سٹوریز پچھلے 10-11 سال کے اندر جو ہے نا ان لوگوں کے دماغوں میں فیڈ کر کر کے کہانی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو جان برکس ہے اس نے یہ جب پول شول ڈالا اور اس کے بعد جب یہ ایکسپوز ہوا تو اس کے بعد سے جو ہے یہ جان برکس نے انٹرنیشنل خبریں شیئر کرنا شروع کر دی ہیں. اب وہ پاکستان سے عمران خان صاحب کا لو افیئر جو ہے نا اس کا جو پولیٹیکل لو افیئر تھا اس کے اوپر اس نے فی الحال پردہ ڈال دیا ہے. اب وہ انٹرنیشنل خبریں ڈسکس کرنا شروع ہو گیا تاکہ ذرا تھوڑی سی اوتھینٹسٹی رہے کہ نہیں گورا جڑا ہے نا وہ جینون گورا ہے صرف اپنے آپ کو یہ پروو کرنے کے لیے, جبکہ ایکچولی یہ ایک 2 نمبر ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. سو یہ ہے جناب. اب آپ کو لونڈے لپاڑے صرف دیسی نہیں ملیں گے, آپ کو ولایتی امپورٹڈ گورے لونڈے لپاڑے بھی جو ہے مارکیٹ میں آ چکے ہیں. تو ساودھان, ہوشیار, خبردار, ذرا نقالوں سے بچیے, دھیان رکھیے اس چیز کا. اچھا دوسرا جو سینئر رینک پرسن ہے جاوید چودھری صاحب, ان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اور نیا کام, اس پہ بھی کاروائی جو ہے وہ ڈل گئی, وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. مجھے اس کے بارے میں ایکچولی پتہ نہیں تھا, مجھے جاوید چودھری صاحب نے خود جو ہے وہ رابطہ کر کے انہوں نے مجھے بتایا دیکھیں جی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ذرا اس کو ہائی لائٹ تو کریں. تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. بیسیکلی جاوید چودھری صاحب نے ایک ویلاگ کیا اور اس ویلاگ کے اندر انہوں نے فرمایا کہ جی خاور مانیکا کے بیٹوں کے حوالے سے خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کے سابق خاوند میں سے جو بیٹے ہیں وہ اپنی والدہ کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. جاوید چودھری صاحب نے یہ ویلاگ کیا. انہوں نے کہا کہ خاور جس طرح خاور مانیکا نے گواہی دی ہے اسی طرح کہ ٹی وی ٹاک شو میں جا کر انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے ان کی اہلیہ کے ساتھ شادی کی. اب وہ دونوں صاحبزادے یہ بتانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ کس طرح عمران خان نے ہمارا گھر اجاڑا, کس طرح ہماری والدہ کو ٹریپ کیا اور کس طرح وہ ہماری والدہ کو لے کر چلے گئے اور اس کے بعد ہماری زندگی کیسے گزری ہے. تو 2 گواہیاں اور تیار ہو گئی ہیں بشرا بی بی کے خلاف, اور یہ گواہیاں بڑی تگڑی ہوں گی اور اس کا عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے, اور وہ جیل میں بیٹھ کے اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے 2 بیٹوں کو بھی راضی کر لیا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے خلاف جو ہے نا وہ گواہی دیں. یہ عمران خان صاحب نے ابھی جب چند صحافیوں سے ملے تھے 2 دن پہلے تو اس دوران انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ بات کہی تھی. تو جاوید چودھری صاحب بیسکلی اس کا لنک دے رہے ہیں. اچھا ہوا کیا کہ جاوید چودھری صاحب کا یہ ٹوٹا اس ویلاگ میں سے اٹھایا گیا اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے آواز جو ہے وہ مینیپولیٹ کی جا سکتی ہے, اور وہ آواز جو ہے وہ جاوید چودھری صاحب کے اوپر فٹ کی گئی. اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کی لپ سنکرونائزیشن ہے نا آواز کے ساتھ وہ نہیں میچ ہو رہی, وہ ان کے لگ رہا ہے کہ وہ بول کچھ اور رہے ہیں, آواز جو ہے وہ کچھ اور نکل رہی ہے. اور اس کے اندر اپیرنٹلی جاوید چودھری صاحب اس کے اندر کیا مطلب وہ آواز کیا کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان دونوں لڑکوں کو فوج نے ننگا کر کے مارا تو دونوں راضی ہو گئے ماں کے خلاف جھوٹی گواہی دینے پر. ویسے تو یہ گھٹیا حرکتیں ہیں مگر آپ کو تو معلوم ہے فوج کا. یہ لائن فٹ کر دی گئی جاوید چودھری صاحب کے اس ویلاگ کے اوپر, اور دے دھڑادے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال کے. بیسکلی مقصد کیا تھا کہ جی جاوید چودھری صاحب جو ہے نا وہ فوج کے خلاف یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج نے جو ہے ان دونوں بیٹوں کو مارا ہے, جبکہ جاوید چودھری صاحب نے اوریجنلی اپنے ویلاگ کے اندر ایسی کوئی بات نہیں کی ہوئی. سو اسی لیے میں یہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے میں گورا لونڈا لپاڑا آپ سے ملا رہا تھا نا, یہ بیسکلی اسی کی ایک کڑی ہے. دا سونامی آف ڈس انفارمیشن جو پچھلے 10-11 سال سے فیک فوٹو شاپس, فیک آرٹیکلز, فیک نیوز آئٹمس, فیک اینالسٹ, فیک جرنلسٹ, فیک یوٹیوبرز, ان کی بھرمار کے ساتھ جو ہے یہ 10-11 سال لگا کے یہ بیڑا غرق کیا گیا ہے. اور اسی طرح اب یہ میں تو بے شک اپنے ویلاگ میں بتا رہا ہوں, ظاہری بات ہے جو لوگ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں ان تک تو یہ بات اب پہنچ گئی کہ ایکچولی جاوید چودھری صاحب نے یہ بات نہیں کی ہوئی, اصل بات کیا کی ہوئی ہے. لیکن کہاں تک آپ روکیں گے؟ ظاہری بات ہے میری ایک ریچ ہے, نمبر آف سبسکرائبرز کی, نمبر آف ویوز کی ایک ریچ ہے, وہاں تک تو یہ بات پہنچ جائے گی. لیکن جہاں تک نہیں پہنچ رہی, یا وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ساتھ پوری طرح جڑے ہوئے ہیں جو کبھی بھی وہ دوسری آواز سننے کے لیے تیار نہیں, ایک تو یہ بھی پرابلم ہوئی نا کہ ان کے ذہنوں کو لاک کر دیا گیا ہے, بند کر دیا گیا ہے, ایسا ایک ان کے ذہنوں کے اوپر جو ہے لفافہ چڑھا دیا گیا ہے کہ بھائی ہم تو کوئی اور بات سنیں گے نہیں. اب آپ ان کو لاکھ جا کے سمجھاتے ہیں کہ یار جاوید چودھری صاحب نے یہ بات نہیں کی ہوئی, انہوں نے کہا نہیں اسی آپ دیکھا ہے, آپ دیکھا ہے کہ یہ ہے. خیر جاوید چودھری صاحب نے مجھے انفارم کیا ہے کہ جناب وہ اس سلسلے میں سائبر کرائم ونگ کے سے جو ہے وہ آفیشیلی کمپلین کرنے لگے ہیں, اور جو بھی سورسز ہیں, جو بھی اکاؤنٹس ہیں جنہوں نے یہ ڈاکٹرڈ ان کا کلپ جو ہے وہ شیئر کیا ہے,
تو ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کروائیں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے. اچھی بات ہے, ایسے لوگوں کو بالکل گرفتار ہونا بھی چاہیے. کچھ دیگر خبریں بھی ذرا شامل کر لیں. ایک تو جناب الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور الیکشن کے حوالے سے آج جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ لگنے جا رہا ہے. اور بیسکلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کو جو ہے اس کو تاخیر سے کروانے کے لیے جو ہے وہ ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے, اس کی سماعت جو ہے وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونی ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں اس کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے اور کل اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. پہلی سماعت جو ہے ان کافی زیادہ درخواستیں, کوئی ایک آدھی درخواست نہیں ہے, کافی زیادہ درخواستیں جمع ہوئی ہیں, تو اس سلسلے میں جو ہے وہ اس کی سماعت بھی اب رکھ لی گئی ہے. تو بلے کا نشان, جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ کافی خطرے میں ہے, بلکہ ارشاد بھٹی صاحب کل رات کو میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ مجھے لگتا ہے کہ بلے کا نشان واقعی خطرے میں ہے. تو بھٹی صاحب اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں تو ان کی بات کو ویٹیج دوں گا, کیونکہ اگر وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جی کہ نئے چیئرمین پی ٹی آئی نے پارٹی کے نئے عہدیداران کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا. گوہر خان صاحب, یہ ذہن میں رکھیے گا. شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین, پہلے بھی وہی تھے. چودھری پرویز الہی صاحب مرکزی صدر, پہلے بھی وہی تھے. مرکزی نائب صدر کے عہدے پر فردوس شمیم نقوی, سینٹر سیف اللہ ابڑو, قاسم خان سوری اور مشتاق غنی, ان کو تعینات کیا گیا ہے. اور صوبائی صدور اور دوسرے عہدیداران کی لسٹ بھی اسی طرح جاری کر دی گئی. زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو پہلے بھی انہی عہدوں کے اوپر موجود تھے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے انتخابی جلسوں کا بھی اعلان کر دیا ہے. اور پشاور میں تحریک انصاف کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ جی 15 دسمبر کو پشاور میں جلسہ ہوگا, 22 دسمبر کو وزیر آباد اور 24 کو جھنگ میں عوامی پنڈال سجائیں گے. تمام کارکنان اور عوام کو جلسے میں پہنچنا ہے, انہوں نے کہا. شیر افضل مروت صاحب نے کہا جی عوام نے ان کے پروگرام کو وڑنے کی قسم کھا لی ہے. ایک پروگرام سے اندازہ ہو گیا کہ اب یہ سب کچھ نہیں چل سکے گا. خان کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہو گئے اور اب منتیں کر رہے ہیں. پتہ نہیں کس کی منتیں کر رہے ہیں, میری تو سمجھتے بات ہے, کیونکہ خان صاحب تو خود فرما رہے ہیں نہ میری کسی سے ڈیل ہوئی ہے, نہ میں کسی سے بات چیت کر رہا ہوں, نہ مجھ سے کسی نے بات کی ہے. تو پتہ نہیں کون کس کی منتیں کر رہا ہے. انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم اندھے تھے جو بھروسہ کر کے محمود خان اور پرویز خٹک جیسوں کو لیڈر بنایا, مگر مستقبل میں تحریک انصاف ایسی تاریخ کو نہیں دہرائے گی اور نہ پی ٹی آئی میں کسی کو پرویز خٹک, محمود خان سمیت دیگر ان جیسے ریموٹ کنٹرول لیڈرز نظر آئیں گے. جی رائٹ, بالکل, یہ بات ہم 10 سال سے سن رہے ہیں. جن کو غلطی تھی خان کی کمی نواز, خٹک اور ترین سے پوری ہوگی, یہ تینوں بڑھ گئے ہیں. اب وہی ہی از فاؤنڈ دیٹ ورڈ اینڈ ہی از گوئنگ ٹو کیپ آن یوزنگ دیٹ ورڈ اگین بیکاز اپیرنٹلی دیٹ از دا ریزن فار ہز پاپولیرٹی. اور لوگ جو ہے وہ خاص طور پہ پی ٹی آئی کا فالوور بڑا خوش ہوتا ہے, ہاں کیا زبردست لفظ آپ نے بول دیا ہے. پتہ نہیں یہ لفظ جو ہے وہ آپ اپنے گھروں میں بھی بول سکتے ہیں کبھی, یعنی میرے خیال میں تو اپنے پیرنٹس کے سامنے یا بڑوں کے سامنے جو ہے وہ یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا. مجھے تو بڑا آبسین لگتا ہے, لیکن ٹھیک ہے, جیسے بہتر سمجھیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب یہ جو ورکرز کنونشن ہو رہا تھا پی ٹی آئی کا, اس دوران شیر افضل مروت صاحب کے خطاب کے دوران کافی بدنظمی دیکھنے میں آئی. پارٹی کارکنوں کو خاموش کرانے کے لیے قیادت نے خدا رسول تک کے واسطے جو ہے وہ دیے. شیر افضل مروت صاحب نے کارکنوں کے خاموش نہ ہونے پر کہا کہ اگر آپ شور بند نہیں کریں گے تو میں چلا جاؤں گا. انہوں نے مزید کہا کہ آپ نے بہت شور کر لیا, 5 منٹ بس مجھے تقریر آپ کرنے دیں. تو یہ معاملہ ہوا ہے. اس کے علاوہ لطیف کھوسا صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا جی 190 ملین پاؤنڈ سے بانی چیئرمین اور بشرا بی بی کا لینا دینا نہیں تھا, اور نہ ہی القادر ٹرسٹ کی پراپرٹی بانی چیئرمین یعنی کہ عمران خان یا بشرا بی بی کی ملکیت ہے. بشرا بی بی کے وارنٹ جاری نہیں ہوئے, ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے. نیب کی مرضی سے رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی, صرف بانی چیئرمین کو عدالت میں بلایا گیا, پوری کابینہ کو بلایا جانا چاہیے. اور 13 دسمبر تک جو ہے وہ ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ بشرا بی بی نے آڈیو کال لیک کے معاملے پر عدالت سے رجوع کر لیا ہے. بشرا بی بی نے اپنی اور وکیل لطیف کھوسا کی آڈیو کال ریکارڈ اور لیک ہونے کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے. عمران خان کی اہلیہ کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ لطیف کھوسا ان کے وکیل ہیں. میری ان کے ساتھ آڈیو کال کو ریکارڈ کر کے پبلک کیا گیا. بشرا بی بی اور لطیف کھوسا کے درمیان آڈیو کال کو میڈیا پر توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. ان کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ سیکرٹری, وزیر اعظم, دفاع, داخلہ اور چیئرمین پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی ایجنسی کو خفیہ ریکارڈنگ کی اجازت نہیں ہے. ایک وکیل اور موکل کے درمیان کی گفتگو کو پبلک کرنے سے قانونی نظام دھرم برہم ہو جائے گا. اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ عدالت اداروں اور ایجنسیوں کو فون کال ریکارڈ کرنے اور پبلک کرنے سے روکے.
عدالت اداروں اور ایجنسیوں کو تمام جاسوسی آلات کو ہٹانے کے احکامات جاری کریں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. ایک اور خبر میں آپ کو دے دوں, اور وہ یہ تھی کہ چودھری شجاعت اور نواز شریف صاحب کے درمیان کل 15 سال کے بعد آپس میں ملاقات ہوئی. تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں. مسلم لیگ کاف کو اس بات کا رنج تھا کہ نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون کی جانب سے یا شہباز شریف صاحب کی جانب سے مسلم لیگ کاف کو جو امپورٹنس ملنی چاہیے پچھلے چند ماہ کے اندر, اور ایون جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی تھی تب وہ نہیں دی گئی, اور یہ اس پہ زیادہ خوش نہیں تھے. بلکہ ان کی طرف سے کوئی رابطے وغیرہ بھی ہوتے تھے, کوئی 4-5 اگر کام بھی کہنے ہوتے تھے تو وہ بھی کام نہیں ہو رہے تھے. تو پچھلے دنوں ایک خبر آئی کہ جناب مسلم لیگ کاف مسلم لیگ نون میں ضم ہو جائے گی, لیکن ساتھ ہی 24 گھنٹے کے اندر اندر اس خبر کو ڈینائی کیا گیا مسلم لیگ کاف کی جانب سے, اور بڑا سختی سے ڈینائی کیا گیا. تو آپس میں کچھ گیپس آنا شروع ہو گئے ہوئے تھے مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون کے, اور اس کے بعد یہ نواز شریف صاحب کا جو جانا ہے بیسکلی انہی گیپس کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے. ایون دو مسلم لیگ کاف جو ہے وہ سکڑ کے اب صرف 4-5 مطلب جو بڑے لیڈر ہیں ان کی, بڑے بلکہ لیڈروں کی جماعت بن گئی ہے, لیکن حصہ جو وہ مانگ رہے ہیں وہ اچھا خاصا بڑا حصہ مانگ رہے ہیں نون لیگ سے, جو اطلاعات ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کو کتنے کو وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اندر کتنا کو بڑا شیئر دیتے ہیں. لیٹس سی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.